راہ علم راہ جنت، راہ علم راہ جنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری رسول، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئتا ومن صلی علی مئتا صلی اللہ علیہ الفا ومن زاد صبابتا وشوقا کنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شوق اور محبت سے اس سے بھی بڑھ کر پڑھے تو میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے راہ علم راہ جنت، اور آج انشاءاللہ اس پروگرام کا ایک نیا انداز آپ دیکھیں گے کہ پہلے جس انداز سے ہمارے سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں کچھ اس سے ہٹ کر ہوگا۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم علم دین کی باتیں کرتے ہیں، علماء کرام کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو بیان کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے محو گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ جس صحابی سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اس صحابی کی زندگی کی 1 ساعت باقی رہ گئی ہے۔ یہ عصر کا وقت تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ بتایا تو وہ مضطرب ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی علم دین سیکھنے میں مشغول ہوئے اور مغرب سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ۔ راوی کہتے ہیں اگر علم سے بڑھ کر کوئی اور چیز افضل ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں، جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے پہنے یا موزے پہنے یا کپڑے پہنے، اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جستجو یہ کیا ہوتا ہے؟ تلاش، اچھا۔ علم کی تلاش میں گھر سے نکلے تو علم دین حاصل کرنا اتنے بڑے ثواب کا، اتنے بڑے اجر کا، اتنے بڑے انعام کا باعث ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی شوق عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو انداز ہوگا انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، اور انشاءاللہ نیران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدعا ذیل العالی کے جوابات ہوں گے۔ اچھا عمر بھائی، ایک بات سوالات شروع ہونے سے پہلے آپ سے میں سوال کروں گا۔ وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے جو ہمارے سلسلے، اب یہ پروگرام جو ہیں راہ علم راہ جنت، 2 پروگرام لاسٹ ہیں جی۔ درود پاک کی فضیلت اکثر آپ نے نا عربی متن میں بیان کی۔ آپ کی کیا نیت تھی، کیا ذہن تھا، کیوں آپ یہ ترکیب کر رہے تھے؟ بالخصوص چونکہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں جی۔ اور عربی پڑھنے کا اور اس کا ماحول بنا ہوتا ہے، تو اس نیت سے عربی متن میں شامل کیا۔ ایک تو عربی زبان ہے اور حدیث پاک کے اصل متن آتا ہے تو ایک لطف آتا ہے کہ حدیث کے کیا الفاظ ہیں، اور پھر طلبہ کرام کو ایک ترغیب ملے، ہم بھی عربی احادیث کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کو بیان کریں۔ ماشاءاللہ۔ اس نیت سے مدینہ بہت اچھا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ قرآن پاک کی آیات
جو عقائد اور اعمال کے تعلق سے اس کی تفسیر بھی سمجھتے ہوئے موقع کے مناسبت سے ہم بیانات میں انفرادی کوشش میں کوٹ کریں، گفتگو میں کوٹ کریں، احادیث مبارکہ مختصر ہیں جیسے 40 فرامین مصطفیٰ، اس کو یاد کر لیں اور اس کی بھی شروحات ہمارے ذہن میں ہوں، موقع کی مناسبت سے بولیں تو ایک مسلمان کتنا اچھا لگتا ہے. اچھا ایک عام مسلمان ہے، ایک دینی طالب علم ہے تو اس کی گفتگو بتائیے دینی طالب علم ہے. سبحان اللہ. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے آیتیں پڑھنا، حدیثیں پڑھنا، اور کیوں نہ اچھا لگے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. مشکات شریف میں جو احادیث مبارکہ درود پاک کے تعلق سے لی گئی ہیں، مختصر بھی متن ہیں اس کے، تو اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے، تو وہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب. جی سوال چلائیے. میرا نام محمد رمضان عطاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ پسوال کے درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک طالب علم روزانہ اسباح کے ساتھ کتنی اپنی منزل کی تلاوت کرے اور وہ رمضان میں بآسانی تراویح سنا سکے. برائے مہربانی اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے. میرا نام محمد عارف رضا عطاری، 5th ایئر جامعۃ المدینہ فضائل عثمان غنی کراچی. نگران پاکستان حاجی شاہد عطاری کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک حافظ قرآن رمضان مبارک میں تراویح سنائے یا مطالعہ کرے. میرا نام محمد آصف رضا عطاری، ناظم مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ شورپور سٹی. نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حضور عام طور پہ رمضان المبارک میں دیکھا جاتا ہے کہ حفاظ کرام قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مہینوں میں کوشش بھی بہت کی جاتی ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے، لیکن اس انداز سے نہیں پڑھا جا سکتا. تو آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ پورے سال اساتذہ کرام اور طلبہ کرام قرآن مجید کو اچھے انداز سے روزانہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں. جی حضور، 3 طرح کے سوال ہو گئے کہ ایک روٹین کیا بنائی جائے کہ ہم رمضان شریف میں تراویح میں بآسانی قرآن سنا سکیں، اور ایک انہوں نے کہا کہ رمضان کے علاوہ ویسی روٹین بنتی نہیں ہے، اور رمضان شریف میں مطالعہ بھی کریں، تراویح بھی سنائیں، کس انداز سے اس کو مینیج کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک رحمت فرمائے. قرآن میرے رب کا کلام، اور اس سے ایک مسلمان کا تعلق مضبوط نہیں، مضبوط تر نہیں، مضبوط ترین ہونا چاہیے، اور ڈیلی بیسس پر ہونا چاہیے. صرف حافظ کا نہیں، غیر حافظ کا بھی ہونا چاہیے. اچھا، جو حافظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، اس کو حفظ قرآن کی سعادت عطا فرمائی، یہ تو شکرانے میں روز پڑھ. اور اب دیکھیں کہ قرآن پاک کی ایک تقسیم ہے، 7 منزلوں میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے؟ تاکہ 7 دنوں میں پڑھنے والے اس کو پڑھ سکیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایسے عاشق قرآن ہیں، سبحان اللہ، کہ آپ فرماتے تھے مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، میں تمہیں بتاؤں گا. اور ایک رکعت میں پاؤں رکھتے ہیں اور دوسری رکعت میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. ایسے قاری قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے منقول ایک مجموعہ ہے 7 منزلوں کا. فمی بشوقن، فمی بشوقن، فا میم یا با شین واو قاف، یہ اشارہ دیا گیا ہے. فمی سورہ فاتحہ، فا یا پہلے، فمی میم مائدہ، سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک یہ ایک منزل ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آگے یا سورہ یونس، بی شوقن با آیا سورہ بنی اسرائیل تک، پھر شین سورہ شعراء، پھر واو والصافات تک، پھر قاف ہے سورہ قاف تک، پھر سورہ ناس تک چلا جائے گا. تو فمی بشوقن یہ 7 منزلیں ہیں. 7 دن میں قرآن پڑھنے کی ترکیب اس کے مطابق. اچھا، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، تاکہ ہر مہینے قرآن پڑھنے والوں کا ایک اندازہ ہو گیا کہ بھی اتنا اتنا پڑھیں گے نا مہینے میں قرآن پورا ہو جائے گا. تو اللہ میں ذوق شوق نصیب فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت اللہ کی محبت میں کریں، حصول ثواب کے لیے کریں، برکت کے لیے کریں، اجر کے لیے کریں، نہ کہ صرف تراویح سنانے کے لیے اور مصلی سنانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کو حفظ پکا نہیں ہے آپ کا تو، اور یا اور کوئی منفعت دنیاوی پیش نظر ہو، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. تو خیر،
طلباء کرام جو ہیں اور اساتذہ کرام، ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں قرآن پاک حفظ کا جو ذوق شوق ہے میرے مرشد کا فیضان ہے۔ طلباء کرام آپ ماشاءاللہ تدریس بھی کرتے رہیں، ناظم صاحب بھی رہیں، میرا اندازہ ہے کہ کم و بیش 45 سے 50% حفاظ ہیں۔ جی آپ کا بھی یہ اندازہ ہے؟ جی جی اسی طرح۔ ٹھیک ہے، اب حافظ پکا رہے گا کون؟ جو مصلی سناتا رہے گا، جو قرآن پڑھتا رہے گا۔ قرآن پاک یاد کرنا آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں 4 بار رب غفار نے فرمایا قرآن آسان ہے یاد کرنے والوں کے لیے، ہے اسے کوئی یاد کرے۔ اور بھی اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا، ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ اچھا، آسان ہے، یاد رکھنا آسان نہیں ہے، تو اب وہ آسان کیسے ہوگا کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی نگرانی رکھو۔ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قرآن رسی میں بندھے اونٹ سے زیادہ بھاگ جانے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی اس حدیث پاک کی کہ قرآن شریف کی نگرانی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا دور کرتے رہیں۔ دور کرنا کیا ہوتا ہے؟ حفاظ سمجھتے ہیں، میں ناظرین دیگر جو ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں، ایک پڑھے دوسرا سنے، دوسرا پڑھے پہلا سنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن پاک۔ سبحان اللہ، یہ بھی سنت مصطفیٰ، بے شک۔ ادائے مصطفیٰ۔ اچھا، تو قرآن پاک کا دور کرتے رہیں، یہ ہے قرآن کی نگرانی، اس کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ اچھا، اس میں جو حفاظ طلبہ ہیں اللہ توفیق دے پورا سال قرآن پڑھے نا، نمازوں میں سنت قبلیہ، سنت بعدیہ، نوافل، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، اور اللہ نصیب فرمائے ویسے نوافل پڑھیں۔ اسی روٹین سے اگر ہم قرآن پڑھتے رہیں تو ماہ رمضان مبارک کے قریب رجب کا چاند نظر آنے پر نیندیں نہیں اڑیں گی، انشاءاللہ معمول کے مطابق آپ بہترین انداز میں قرآن پاک سنا سکیں گے۔ نوافل میں اپنی ترتیب سے قرآن پاک پڑھتے رہیں۔ بھی نوافل فرائض میں تو ہم مقتدی بنیں گے، جی، اور اگر آپ امام بھی ہیں تو وہاں بھی یہ ترتیب قائم رکھنا مشکل ہوگا، کیونکہ مقتدیوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے نا کہ آپ کہ جی ایک رکوع میں پڑھ لوں تو 4 رکوع پڑھ لوں۔ آپ تو پڑھ رہے ہیں، پیچھے بزرگ بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کا خیال کرنا ہے۔ تو خیر وہ منفرد جو ہے وہ انفرادی طور پر اس کی ترکیب رکھے، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا 7 منزلیں اور 30 پارے، اس کی ترکیب رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یاد آ گئی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی ایک مقدار مقرر کر رکھی تھی کہ میں نے روز اتنی تلاوت کرنی ہے۔ جب تک اس مقدار کی تلاوت کی کمپلیشن نہ ہوتی آپ کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ ایک جذبہ ہے نا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ تو خیر قرآن کی نگرانی کے تعلق سے مفتی صاحب نے وضاحت کی، مفتی احمد یار خان نعیمی نے دور کرتے رہیں، تلاوت کی عادت ڈالیں، اور اونٹ کو باندھنے کے باوجود غافل نہیں ہوتے۔ تو قرآن شریف حفظ کرنے کے باوجود اپنی یاد پر اعتماد نہ کرو، یہ بہت جلد بھول جاتا ہے، اور بھولنے کا وبال بھی تو ہے نا، عذاب بھی تو ہے نا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ قرآن کی کوئی سورت، کوئی آیت کسی آدمی کو یاد کرنے کی توفیق دی گئی اور پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ صرف حافظ کی بات نہیں ہے، غیر حافظ کو 40 صورتیں یاد ہیں، 40 پوری رکھنی ہیں۔ اب وہ مختصر صورتیں پڑھتے، اب جو طویل صورتیں اس کو نہیں پڑھتے تو وہ بھول جاتی ہیں۔ سورہ ملک یاد ہے، پڑھتے رہو اس کو، بھائی سورہ رحمان یاد ہے، اس کو پڑھتے رہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن کریم پڑھنا سیکھ لے پھر اسے بھلا دے، وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر مرض کوڑ طاری ہوگا، گویا کہ قیامت کے روز اس کی رسوائی ہوگی۔ سب لوگ اس کی کیفیت کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ پاک نے کوئی آیت، کوئی سورت یا پورا قرآن یاد کرنے کی ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور اس نے اس کو بھلا دیا، قرآن کو یاد کر کے بھلا دیا۔ یہ اس کی پہچان ہوگی کہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو اللہ پاک توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو مسلسل پڑھتے رہیں، 1 پارہ پڑھتے رہیں، 2 پارے پڑھتے رہیں۔ اچھا، اس میں اسلاف کی سیرت پڑھیں نا، بزرگوں کا پڑھیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔
دیکھیں کہ نجاشی کے دربار سے جو وفد آیا تھا، حضور نے سورہ یاسین تلاوت کی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کرتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جو کافر گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں شہید کرنے کے ارادے سے، ان کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں یاسین شریف پڑھتے ہوئے. اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ موقع کی مناسبت سے تلاوت فرماتے، صحابہ کو کچھ تاکید کرتے تو تلاوت فرماتے. ایک شخص آتا ہے کہ مجھے آپ قرآن سنائیں، حضور نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، ورث کرتا ہے دوبارہ سنائیں، حضور نے دوبارہ سنائی، ورث کرتا ہے پھر سنائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار بھی سورہ رحمان کی تلاوت کی، نتیجہ یہ نکلا وہ شخص مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے ہیں. اچھا، میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے ایک رکعت میں پورا قرآن، 2 رکعت میں بھی منقول ہے، 1 رکعت میں بھی منقول ہے. اور ان کی تو ایسی تلاوت سے وہ لگاؤ تھا کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو تلاوت ہو رہی، تلاوت کر رہے تھے، اس وقت بھی تلاوت کر رہے تھے. اچھا، آپ حافظ قرآن تھے مگر دیکھ کر قرآن پڑھتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی برکتیں لینے کے لیے، قرآن کی زیارت کرنے کے لیے. یہی ہوگا اور اس کا دیکھ ثواب کر بھی قرآن زیادہ ہے. جی، دیکھ کر قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے. صدیق اکبر کا تذکرہ نہیں ہوا، وہ بھی عرض کروں کیونکہ یہ تو 4 یاروں میں سب سے بلند و بالا ہیں، علم میں، عمل میں، رتبے میں، مقام میں، ثواب میں، فضیلت میں. اسلام کے پہلے خلیفہ، بے شک پہلے خلیفہ ہیں. آپ قرآن پاک کی تلاوت جب کرتے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی. اور ابھی اسلام کے اوائل کے دن تھے تو آپ کہیں تشریف فرما ہوتے تو کفار کی عورتیں اور بچے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے اور وہ بھی روتے تھے. اور پھر کفار نے کہا کہ آپ اس طرح تلاوت نہ کیا کریں کہ ہمارے بچوں پر اثر ہوگا، ہماری عورتوں پر اثر ہوگا. اور میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر نہیں ہوا، حضرت علی کا ہوا، حضرت عثمان کا ہوا. آپ کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا آپ پر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی. اور نماز میں آپ امامت فرماتے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کے رونے کی آواز مسجد نبوی کے باہر سے سنی جاتی تھی. تلاوت کرتے اور اشک باری فرماتے تھے. اور جب کوئی آپ کے سامنے تلاوت کرتا آپ کا جلال جمال میں بدل جاتا تھا. تو اللہ ان کا صدقہ عطا فرمائے. دیگر اور اکابرین کا بھی ہے کہ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ اوپر کے گھر کی منزل میں 60 سال تک روزانہ دن رات میں قرآن ختم کرتے تھے. ہر روز ایک قرآن اور ہر رات ایک قرآن. امام شافعی روزانہ رات کو قرآن پاک ختم کرتے. حضرت بشر بن منصور رحمۃ اللہ علیہ ہر تیسرے دن قرآن پاک مکمل تلاوت کیا کرتے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 7 دن میں 7 منزلیں وہ ترکیب کی ہوئی تھی. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی فقہ، ان کی مصروفیت ان کو تلاوت قرآن سے دور نہیں کرتی تھی. اور امام شافعی نے تو علماء کو تاکید کی تھی کہ تمہاری فقہ تمہیں تلاوت سے دور نہ کرے. اور امام اعظم رمضان مبارک میں تو دن رات میں ایک قرآن اور ایک عید کے دن پڑھا کرتے تھے. اور خیر جب ذہن بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. اب بھی اس دور کے اندر دیکھیں جامعات کے اندر تحریک چلتی نا، کرتے ہیں تلاوتیں. جی ماشاء اللہ، ہمارے جامعۃ المدینہ میں تو ایک سے بڑھ کر ایک ملتے ہیں. کارکردگیاں بھی بعض اوقات ملتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھنے والے الحمدللہ موجود ہیں، روزانہ 1 پارہ پڑھنے والے، 2 پارے پڑھنے والے. اور امیر اہل سنت نے ایک انداز بھی دیا ہے کہ آپ روزانہ 1 منزل پڑھیں، چلے 1 منزل نہیں 3 پارے پڑھ لیں، پھر 2 پارے، پھر 1 پارہ پڑھنے والے، آدھا پارہ پڑھنے والے، یوں اس کو ایک تقسیم کیا ہے. اور جتنے بھی حفاظ ہیں طلباء کرام میں، مدرسین میں، ناظمین میں، مجلس کے اراکین، سب کے سب ہر سال مصلی سنائیں. سبحان اللہ. تو اس سے انشاءاللہ ایک پورا سال روٹین رہے گی تو مصلی سنانا بھی آسان ہو جائے گا. اچھا، یہ کہ بھی میں مدنیتیا جمع کروں، میں مطالعہ کروں، کہ میں آرام کروں، کہ تلاوت کروں. اللہ کے بندے، ہر کام کے لیے ایک وقت، ہر وقت کے لیے ایک کام. ہو جائے گا کام آپ کا آسان. کیا مسئلہ ہے؟ سارے کام کا ایک وقت ہے رضا. بے شک بے شک. تو اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے،
اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو پہلا مصرع جو نا خاص ہمارے ٹاپک کے مطابق ہے کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ خیر دوسرا بھی ہے دل کو بھی آرام ہو جائے گا، سارے آپ کے کام ہو جائیں گے۔ تو ایک ٹائم ٹیبل بنا لے، انمول ہیرے رسالہ امیر اہل سنت کا، اس کا مطالعہ کرنا اس کے لیے مفید ترین ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ جی آئیے مزید سوالات لیتے ہیں۔ محمد آصف اتاری، ناظم جامعۃ المدینہ پسوال۔ میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں سوال ہے، جیسے آج کل سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی بعض لوگ اوراد و وظائف بتاتے رہتے ہیں، تو ہر شخص کا جب اس کی فضیلت اس کے سنتا ہے تو دل کرتا ہے کہ میں بھی یہ ورد کروں، یہ وظیفہ کر لوں۔ تو آیا ایک مرید کے لیے اس انداز میں اپنے پیر صاحب کے بتائے ہوئے وظائف کے علاوہ دیگر وظائف کی طرف توجہ کرنا اور ان کو پڑھنا کیسا ہے؟ جی حضور کیسا ہے؟ لیکن سوشل میڈیا کو اپنا استاد، سوشل میڈیا کو اپنا طبیب نہیں بنانا چاہیے، سوشل میڈیا کو اپنا لیڈر اور رہنما نہیں بنانا چاہیے، اپنا شیخ بھی نہ بنائیں، اپنا شیخ بھی نہ بنائیں۔ تو بات یہ کہ بھئی آپ کے شیخ کو اللہ سلامت رکھے، ان کی طرف سے جو اوراد آ رہے ہیں، وظائف مل رہے ہیں، وہ کریں بھائی۔ اچھا سوشل میڈیا پر ہی شیخ کی طرف سے جو اوراد و وظائف مل رہے ہیں وہ کر لو نا بھائی، سوشل میڈیا سے لینا ہے نا تو پیر صاحب کو لے لیں۔ صحیح۔ اب اس میں دیکھیں کہ کچھ اوراد و وظائف تو احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، تو پڑھیں بھی، اللہ خیر کرے، فیضان مصطفیٰ حاصل کریں۔ اور باقی وہ 3 دن چلا کرنا ہے، 40 دن پڑھنا ہے تو فلاں پڑھنا ہے، تو اس کے لیے یہی انسب ہے اور بہتر ہے کہ چوٹ سے بچیں، ورنہ چوٹ لگتی ہے، اس کو چوٹ لگنا کہتے ہیں، امیر اہل سنت یوں فرماتے ہیں۔ پیر و مرشد کی اجازت والے اوراد و وظائف کریں اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ہیں، بزرگوں کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر اوراد و وظائف کیے تو خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اس طرح اور بھی جی مجھے چکر آنے لگ گئے، مجھے کچھ نظر آتا ہے، کچھ سایہ سا آتا ہے۔ ارے بھائی دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ پیر صاحب کی گلی میں پڑا رہا ہے نا، ادھر ادھر کیوں گھوم رہا ہے، آوارہ گردی کیوں کر رہا ہے؟ یک درگیر و محکم گیر، 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 دے دے یا رب مجھ کو وفا، دھرنا چھوڑوں مرشد کا، یا رب مجھ کو وفا، دھرنا چھوڑوں مرشد کا، لب پہ رہے بس یہی صدا، پیر میرا پیارا پیر میرا، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر۔ اچھا اوراد و وظائف شجرہ شریف اپنے پاس رکھنا باعث برکت، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور مجھے وہ روایت میرے سامنے ہے، حضرت مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور میرا بیٹا عوف جو ہے دشمنوں کی قید میں ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے کو پیغام بھجواؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کثرت سے لا حول شریف پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، انہوں نے یہ وظیفہ کیا، بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ دشمنوں سے آزاد ہو کر واپس آ گئے۔ تو اوراد و وظائف اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ مدنی پنج سورہ زندہ باد، امیر اہل سنت نے اتنے سارے اوراد و وظائف پوری کتاب ہی ہمیں عنایت فرما دی ہے۔ پھر شجرہ شریف موجود ہے، روحانی علاج کا بھی رسالہ ایک موجود ہے، وہ لیں، خیر خیر انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے ناموں سے جو مختلف وظائف، جو اس کی ایپ بھی بنی ہوئی روحانی علاج کی، اس سے بھی وظائف وغیرہ لیے جا سکتے ہیں۔ حضور یہاں ایک اور بھی میں چاہوں گا مدنی پھول مل جائے۔ قرآن پاک میں وہ آیات موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں وہ وظیفہ موجود ہے، میں پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا،
تو کیا میرے پڑھنے میں تو کوئی غلطی نہیں؟ اس حوالے سے بھی فرمائیں۔ پڑھ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، مرضی اس کی دینا دے، صحیح، اس کی مرضی ہے نا، اس کی حکمت ہے۔ آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں روزی کے لیے یا اولاد کے لیے یا کامیابی کے لیے، آپ کو کیا پتہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ آپ کو معلوم ہے اولاد آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے آپ کی نوکری فلاں آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں بہتر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی دعا کو قبول نہ کر کر آپ پر رحمت فرما رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ پڑھنا آتا ہے بھائی، عربی وظیفے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے۔ ہر حرف الگ الگ اس کا مخرج ہے، اس کی ادائیگی الگ ہے۔ آپ غلط سلط پڑھ کر آپ کہیں گے جی میرا کام نہیں ہو رہا، یہ اس کی رحمت ہے، آگ نہیں برس رہی آسمان سے، زمین میں ہم غرق نہیں ہو رہے۔ تو درست قرآن پڑھنا سیکھیں، اوراد و وظائف میں بھی ادائیگی، جیسے اب لا حول شریف کی بات ہوئی، لا حول پڑھے تو اب وہ معنی پتہ نہیں کیا بنیں گے بھائی، لا حول ہا ہے نا، اچھا قوت نہیں ہے نا، قوت قوف ہے، کاف نہیں ہے، تو اب وہ اس میں فرق آ جائے گا نا معنوں میں، بعض جگہ تو بہت عجیب و غریب معنی بن جاتے ہیں۔ تو خیر اوراد و وظائف کریں، تلاوت کریں تو درست ہی کریں، اور اللہ کی رحمت سے خیر ہی خیر ہے۔ اچھا ہماری مراد پوری نہیں ہوئی، ہم جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کیا چاہیے، مراد سے بڑھ کر تو اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں بعض کا ہوتا ہے چونکہ مراد پوری نہیں ہوئی، وظیفہ چھوڑ دیا، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ تیری نیت اللہ کی رضا کی نہیں، ہائے ہائے ہائے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے تو پھر وظیفہ تو نہ چھوڑتے، اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے نا۔ اور دیکھیں حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ کاش، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ آئیے بڑھتے ہیں اور مزید سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد خضر شہباز اتاری، درجہ ثانیہ جامعۃ المدینہ شہداد پور۔ نگران پاکستان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ طالب علم کو اپنی چھٹیاں کس طرح گزارنی چاہیے جس سے اس کے نمایاں کارکردگی آ سکے؟ برائے مہربانی مجھے جواب ارشاد فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ جی چھٹیاں کیسے گزارنی چاہیے؟ ایسے گزارنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسے گزارنی چاہیے کہ اس کے حبیب راضی ہو جائیں، ایسے گزارنی چاہیے کہ قبر روشن ہو جائے، آخرت بن جائے، فرائض کی پابندی، واجبات، سنتیں، مستحبات کی پابندی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ۔ اور کوئی 40 دن تو ہمارے ایسے گزرے جو پہلی صف میں ہم نماز پڑھتے ہوئے گزارے، 5 نمازیں۔ اللہ کرم فرمائے۔ اور دیکھیں کہ ہمیں قرآن نے کیا کہا، آپ کو مجھے اللہ نے پیدا کیا، واپس نہیں جانا ہم نے بھائی، ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، ہم کیوں بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ ایک ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہوگا اور کوئی نیکی دے گا نہیں، اللہ کی رحمت کام آئے گی، اس کی عبادت کریں۔ اللہ پاک نے موقع دیا، چھٹیاں ہیں، صراط الجنان پوری کر لو نا بھائی۔ اب تو ایپ آ گئی ہے، آسان ہے، موبائل کے اندر ہے بھائی، چلتے پھرتے پڑھیں بھائی۔ اچھا اللہ پاک نے موقع دیا ہے، چھٹیاں ہیں، پہلے تو ہم جامعہ میں تھے، اب ماں کی کرو نا خدمت، ماں کو کھانا بنا کر کھلاؤ نا، ماں جھاڑو دیتی تو جھاڑو دے دے نا، آج ماں ہے نوکرانی ہے، ماسی رکھی ہوئی ہے گھر پر، یہ آج کھانا بنا کر کھلا، اس کو کپڑے دھو، اس کے تیرے کپڑے اماں وہ استری کر دیں، تو استری کرنا امی کے کپڑے، وہ کیوں کرے؟ وہ تو ماں ہے، مخدومہ وہ ہے، خادمہ تھوڑی، مخدومہ ہے وہ۔ چھٹیاں آنے پر ہماری نیکیوں کا انداز بدل جائے۔ نیکی کی تو چھٹی نہیں ہے، آج کلاس کی چھٹی ہو سکتی ہے، کوئی رمضان شریف کی چھٹیاں ہو سکتی ہیں،
میرے کالج یونیورسٹی کی چھٹی ہو سکتی ہے، تو نیکی کی تو چھٹی نہیں ہے. یہاں پر تو یہاں کے مطابق کروں، گھر پہ ہوں تو گھر کے مطابق نیکی کروں. بہت پیاری بات، بہت جامع بات آپ نے کہی. اور دیکھیں انشکر لی ولی والدیک، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. اب علماء نے ہمیں بتایا اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں، 5 نمازیں پڑھیں. ماں باپ کا شکر کیسے ادا کریں، 5 نمازوں کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کریں. تو ماں باپ کی اہمیت دیکھیں کیسی ہے. اچھا فوت ہو گئے تو جاؤ قبر پر جاؤ نا، جا کر پورا قرآن پڑھ لو جا کر ادھر ہی، اور جا کے سورہ ملک روزانہ پڑھو، سورہ یاسین جمعے کے روز پڑھو. زندہ ہے تو زندوں کو قرآن سناؤ بٹھا کر، درس دیں گھر کے اندر. موقع اچھا ہے، مدنی چینل کے پروگرام دیکھیں، مدنی مذاکرے دیکھیں، یہاں بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور وہاں گھر والوں کو بٹھا کر دیکھیں. اچھا آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر کے اندر دعوت اسلامی کا دینی کام ہے تو مضبوط کریں، نہیں ہے تو شروع کریں بھائی. آپ 12 دینی کام کریں، مطالعہ کریں، اور کتابیں المدینۃ العلمیہ نے دی ہے، اس کے لیے ویب سائٹ ہے، پارے شریعت پڑھیں گے، جگمگا رہی ہے ماشاءاللہ. جب بھی یہ چھٹی میں بات ہوتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے ہم تخصص میں تھے تو ہم شامی کا اس میں ہوتا تھا پیریڈ، جو رد المحتار ہے علامہ شامی کی. تو علامہ شامی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے ایک مقام پہ کہ جو چھٹی کا دن ہے یہ ذو ہمت لوگوں کے لیے زیادہ کام کا دن ہے. تو یعنی وہ تو جس کی پلاننگ ہے میں نے یہ بھی کرنا ہے، ذو ہمت، جو ہمت والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ زیادہ کام کا دن ہے. دیکھیں اب میری پلاننگ تھی کہ میں نے فتاوی رضویہ شریف پڑھنا ہے، اب روزانہ کے اسباق اور میں نہیں کر پا رہا، تو اب میں اس کے مطابق پلاننگ کر لوں گا کتنا پڑھ سکتا ہوں. بہار شریعت کا آپ نے فرمایا، اور بھی جو میرے نیکی کے کام ہیں. رمضان مبارک آ رہا ہے جی، اب تو بہت آسانی ہے، یہ پڑھ لیں نا، فیضان رمضان پڑھ لیں، اس کا درس دے دیں پوری کتاب کا. جی ماشاءاللہ. فیضان تراویح اس کے اندر ہے، سحری کے بارے میں ہے، افطاری کے بارے میں ہے، سحری افطاری کا افضل وقت کیا ہے اس کے بارے میں ہے. ہمارے اسلاف جو رمضان میں کثرت سے تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، عید الفطر کے بارے میں ہے، اور اعتکاف کا بیان موجود، اعتکاف، احکام روزہ، کتنا زبردست وہ ہے. اچھا یہ فرض علوم سیکھیے، زبردست. آپ نے بھی ماشاءاللہ پڑھی ہے کچھ، ہے نا؟ کیسا پایا اس کتاب کو؟ بہت اس میں جامع انداز میں جو مضامین کو سمیٹا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں تقلید کی ضرورت اور اہمیت، میں نے پری پلان نہیں ویسے کھولا. آپ دیکھیں بھائی ناظرین، دیکھیں اتنا اہم ٹاپک ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. اب تقلید کے تعلق سے بھی اس کی بھی کوئی اہمیت ہے، اہمیت واجب ہے غیر مجتہد کے لیے، ایسے ہی نا جی. تو اب یہ اتنا زبردست ٹاپک ہے بھی، ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، کیوں ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر نہ ہو تو یہ پڑھے نا. اچھا دیکھیں یہ ایک ٹاپک ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس کے تحت کو آیتیں بھی دی ہوئی ہیں، حدیثیں بھی دی ہوئی ہیں. اچھا سنتیں اور نوافل، سب سنتوں میں قوی تر سنت کون سی ہے؟ بھی فجر میں بھی سنتیں ہیں، ظہر میں بھی سنتیں ہیں، عصر میں بھی ہیں، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی ہیں. سب سے افضل سنتیں کون سی ہیں؟ فجر کی سنتیں لکھا ہوا ہے، اس میں جواب بھی بتا دیتا ہوں تاکہ معلوم بھی ہو جائے آپ کو. اور اس میں اور بھی کچھ دیکھیں کتنا زبردست ہے. یہ دیکھیں یہ زکوٰۃ کے تعلق سے پورا چارٹ دیا ہوا ہے، اونٹ ہیں اور گائے بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، پورا چارٹ. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ تو سمجھیں کہ خزانہ بھی نہیں، خزانے. تو اب یہ چھٹیاں ہو رہی ہیں، پڑھ لو نا اس کو بھائی. اچھا ناظرین بھی پڑھ لیں، صرف طلباء نہیں. ویسے تو ایک مسلمان کی زندگی طالب علم کی سی زندگی ہے نا، اور جب چھٹیاں ہیں تو اللہ کے بندے پڑھو بھائی، خوب پڑھو، گھر والوں کو بھی سناؤ، موج ہو جائے گی. اب مسئلہ تو کوئی بھی درپیش ہو سکتا ہے، تو جو مسئلہ درپیش ہوا اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا. بے شک. تو اب اس کا علم حاصل کرنے کا کوئی پیریڈ تو فکس ہو ہی نہیں سکتا. جیسی کیفیت ہوتی جائے گی ویسے ویسے مسائل حسب حال اس کو سیکھنا لازم ہوتا چلا جائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کچھ کتابوں کی اہمیت کے بارے میں بھی سنا، تو ان کتابوں کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی فری آف کاسٹ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے مزید سوال شامل کرتے ہیں. میں جامعۃ المدینہ خیرپور میرس کے درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. نگران پاکستان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابھی ثانیہ کے بعد 12 ماہ میں سفر کروں، اور بعض طلباء کہتے ہیں کہ
درجہ رابعہ اور خامسہ کے بعد مدنی ماہ میں سفر کرو، تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں کہ ہم کس درجے میں مدنی قافلہ کریں۔ तव्हांजो लबो लहजो ॿुधारियो आहे, तव्हां सिंधी माण्हू आहियो, माशा अल्लाह। फस्तबिकुल खैरात, सूरह बकरा आयत नंबर 148 का जुज़। तो ये चाहो कि नेकियों में औरों से आगे निकल जाओ, नेकी में देर भी नहीं करनी चाहिए और पीछे भी नहीं रहना चाहिए, आगे जल्दी जल्दी। वो भी ज़िंदगी का भरोसा है, तो ज़रूरी नहीं है कि दरस निज़ामी पूरा करें। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, सारे तलबा को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और कामयाब फ़रमाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। लेकिन ज़िंदगी का भरोसा नहीं है ना। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। कितनों की वो हसरतें पामाल हो रही हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं जो मौत का तज़किरा पसंद नहीं करते थे, कितनी बरसियाँ हो गई उनकी, ये तो आखिर मौत है। तो खैर नेकी में जल्दी करें। और फ़लाँ तालिब इल्म ये कहता है, पड़ोसी ये कहता है, घर वाले ये कहते हैं, दर्जे वाले ये कहते हैं। पीर साईं क्या कहते हैं? पीर साईं कहते हैं कि दौरान तालिब इल्मी ही 12 दिनी काम करें और 12 माह का सफ़र भी करें। सुभान अल्लाह। तो अच्छा, ये जो मियार बताया जा रहा है 4थे दर्जे या 5वें दर्जे के बात करें, तो जब एक एज के एतबार से जो एक उसकी शराइत है। मेरे जन में भी याद था, आपने बात शुरू की कि वो एज का आप कहेंगे। अभी इनकी एज जो है ये तो दुरुस्त है, जज्बा इनका होना चाहिए। दाढ़ी शरीफ अभी नहीं आई, तो खैर से दाढ़ी शरीफ आए, 20+ एज हो जाए 20 से ज़्यादा की, फिर आप 12 माह का सफ़र करें। जज्बा होना चाहिए, नियत भी होनी चाहिए, पेश भी करना चाहिए, लेकिन सफ़र नहीं करना चाहिए 20 साल से पहले, वो 20 साल के बाद करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा तालिब इल्म है, ऊला ही का दर्जा है, ऊला है, पहले साल है, दूसरा साल है, और एज भी ऐसी है मदनी काफ़िले वाले कबूल करते हैं, तो आप फरमा रहे कि जब सूरत बने तो सफ़र कर ले, उसके बाद पढ़ता रहे। भाई जामिअतुल मदीना के अलावा भी 12 माह के सफ़र होते हैं, तो होते ना भाई। ये असल में यूँ होता है ना कि जो ग्रामर पढ़ी है कि उसमें वो प्रॉब्लम ना आ जाए, दोबारा ताज़ा करना पड़ेगा। तो जब भी जाएंगे देखिए उसको ताज़ा तो करना पड़ेगा, और सफ़र के दौरान पढ़ते रहे किताबें। और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के इस्लामी भाइयों ने भी 12 माह का सफ़र किया है दौरे तालिब इल्मी में। अब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में बैठे हुए हैं, अगर वो इल्म भुलाया जाता है सफ़र की वजह से, तो फिर ये इफ्ता में कैसे पहुँचते हैं? बल्कि ये उम्मीद रखी जाए इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत का मज़ीद फैज़ान हासिल होगा और तरक्कियाँ करेंगे। अल्लाह करीम हमें जो कुछ हमने आज सुना, जो सवालात हुए, जवाबात हुए, बिलखुसूस हमारे जामिअतुल मदीना के इस्लामी भाइयों के लिए इसमें बहुत ज़बरदस्त मदनी फूल थे, सीखने की बातें थी। अल्लाह करे हम याद रखने में भी कामयाब हो जाएं, अमल करने में भी कामयाब हों। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।